السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 VGNM اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج 13 مارچ 2021 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا۔ یہ ٹاپ 10 VGNM کا شام کا بلیٹن ہے۔ خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے۔ ناظرین کرام، سی پیک کے تاریخی منصوبے مکمل ہو رہے ہیں۔ چائنا کے خصوصی مندوب برائے پاکستان نے بیان دیا ہے کہ سی پیک کے منصوبوں کے ذریعے سے پاکستان کو جدید ترین ٹیکنالوجی فراہم کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کر کے پاکستان کی معیشت کو سہارا دیا جا رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ مل کر دفاعی شعبوں میں بھی تعاون آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کو چائنا کی جانب سے جدید ترین ڈرون طیارے اور اسی طرح سے فائٹر جیٹ بھی مل رہے ہیں۔ جنگی ہیلی کاپٹرز خریدنے کے لیے بھی پاکستان نے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ سب سے بڑھ کر پاکستان اور چین کے درمیان اسپیس پروگرام کا جو پروجیکٹس ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اسی طرح سے جو لیزر ٹیکنالوجی ہے، میگنیٹک ٹیکنالوجی ہے اور اسی طرح سے جو سپر سونک میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بھی پاکستان کو مہیا کی جا رہی ہے۔ لہٰذا پاکستان اور چائنا کے خلاف بھارت دھمکیاں دینے سے باز رہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے ایئر چیف کی جانب سے کہا گیا ہے تازہ ترین جو نئے پائلٹس تیار ہوئے ہیں ان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دشمن کی حربی قوتوں کو اور چالاکیوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پاکستان کی فورسز کے پاس ہر طرح کی صلاحیت ہے جو بھارت کے کسی بھی ممکنہ جارحانہ کارروائی کا بھرپور طریقے سے اور فوری جواب دے سکتی ہے۔ جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، افغان طالبان کی جانب سے آج امریکہ کا ایک اور ڈرون طیارہ مار گرایا گیا ہے۔ امریکہ اور کابل فوجی مسلسل طالبان کے ماتحت علاقوں میں بمباری کر رہے ہیں۔ افغان طالبان بھی جدید ہتھیاروں کے ذریعے سے امریکی اور کابل فوج کے جنگی جہازوں کو تباہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، امریکہ کے مشہور میڈیا نیٹ ورک CNN نے رپورٹ دی ہے کہ بائیڈن حکومت کے پاس وقت کم رہ گیا ہے۔ افغانستان میں امریکی فوجوں کو نکالنے اور نہ نکالنے کے حوالے سے جلد فیصلہ کرنا ہوگا۔ ساتھ ناظرین کرام، طلوع میڈیا نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق 11 کابل فوجی اہلکار طالبان کے حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ کابل حکومت کے خلاف طالبان کا دعویٰ ہے کہ آج ان کی کارروائیوں میں 100 سے زائد کابل فوجی ہلاک اور زخمی اور گرفتار اور سرنڈر ہوئے ہیں، جبکہ طالبان کی ویب سائٹ کے مطابق کابل حکومت کی فوجی غنڈہ گردی جاری ہے جس کی وجہ سے خواتین اور بچوں سمیت 6 افراد ان کے علاقوں کے اندر شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمر آنے والے دنوں میں بھارت کا دورہ کر رہے ہیں۔ 21 مارچ کو ان کا دورہ شیڈول ہے اور وہ بھارت کے اندر بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات کریں گے اور ساتھ ساتھ کابل حکومت کو بچانے کے لیے بھارت کی حمایت طلب کریں گے۔ اس سے پہلے بھی بھارت ہی کابل حکومت کو سہارا دیے ہوئے ہے۔ ایک اور بڑی خبر ناظرین کرام جو افغانستان کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے کہ $50 کروڑ سے زائد مالیت کے خریدے ہوئے 20 ٹرانسپورٹ طیارے جو امریکہ نے کابل حکومت کو خرید کر دیے تھے انہیں ناکارہ قرار دے کر $40,000 میں فروخت کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے امریکی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ کابل حکومت بددیانتی کرپشن میں ملوث پائی گئی ہے اور جان بوجھ کر جو صحیح اسلحہ ہے یا صحیح جو جنگی جہاز ہیں ان کو ناکارہ قرار دے کر بیچا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے اندر مودی دہشت گرد کی حکومت نے ایک اور خوفناک قانون بنایا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے تمام سکولوں پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ اپنے سکولوں کے اندر بھارت کے ترنگے کو، بھارت کے جھنڈوں کو لہرائیں اور سکول کے حوالے سے معلومات بھی سائن بورڈز وغیرہ پر لکھی جائیں اور سکولوں کو دھمکیاں دی گئی ہیں کہ اگر بھارت کے ترنگوں کو، جھنڈوں کو نہ لہرایا گیا کشمیر کے سکولوں کے اندر تو انہیں بند کر دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کشمیر کے مسلمان اور کشمیر کے اندر جو سکولز ہیں ان پر کشمیری جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، بھارتی جھنڈے نہیں لہرائے جاتے، لیکن اب مودی دہشت گرد ہندو توا نظریات کے ذریعے سے کشمیر کی آزادی کو سلب کر رہی ہے اور کشمیر کے اندر لوگوں کو مجبوراً بھارت
کی جو بھارت کے جھنڈے ہیں یا بھارت کے حوالے سے جو اقدامات ہیں ان کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا کشمیریوں کو اپنی آزادی کی جد و جہد کو، جنگ کو اور تیز کرنا ہوگا تاکہ مودی دہشت گرد کے ظالمانہ اقدامات کا خاتمہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر شوپیاں کا علاقہ ہے جہاں پر آج بڑے پیمانے پر بھارتی فورسز نے کریک ڈاؤن کیے ہیں۔ سرچ آپریشن کے نام پر 1 درجن سے زائد کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں حزب المجاہدین سے منسلک قرار دے کر دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور ان کو سزائیں دینے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کشمیر کے اندر بھارت کے مظالم میں اضافہ ہو رہا ہے اور روزانہ فیک انکاؤنٹر کے ذریعے سے کشمیری مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ بنگلہ دیش کے شہریوں کے خلاف بھارتی فورسز کریک ڈاؤن کر رہی ہیں۔ اب ایک تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ بنگلہ دیش کے کچھ مائیگرنٹس لوگ وہ بھارت کے اندر موجود تھے، ہجرت کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ 2 ریفیوجی یا مہاجر جو بنگلہ دیش آئے ہوئے لوگ تھے ان کو بھارتی سیکیورٹی بارڈر کے جو اہلکار ہیں انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ اس سے پہلے خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ بھارت کی بارڈر کے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ بنگالی شہریوں کو سمگلر قرار دے کر انہیں گرفتار کرتی ہیں اور انہیں قتل کرتی ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ 2 بنگلہ دیش کے شہریوں کو ریاست یوپی کے اندر بھی گرفتار کیا گیا ہے اور یہ آج ہی کا واقعہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف سے بھارتی حکام دعویٰ کر رہے ہیں کہ مودی کے دورہ بنگلہ دیش میں بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن پر بات چیت ہوگی اور انہیں حل کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھارت ان کا مسیحا نہیں ہے بلکہ بھارت ان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ بھارت سے نجات حاصل کر کے بنگلہ دیش کو پاکستان اور چائنا کے بلاک میں شامل ہو جانا چاہیے۔ بھارت ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت ہی سے ہے۔ بھارت کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی، مسلمانوں پر حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام 2 ایسی ویڈیو سامنے آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت کے اندر چھوٹے چھوٹے جو مسلمان ہیں ان کو تشدد کا ہندو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایک ویڈیو کے اندر ایک بچے کو دیکھا جا سکتا ہے جس سے ایک ہندو سوال کرتا ہے کہ تم نے مندر کے اندر داخل ہو کر پانی کیوں پیا ہے، اور اسے مارا پیٹا گیا ہے۔ بھارت کی جو ریاست یوپی ہے یہاں پر مسلمانوں پر سب سے زیادہ تشدد ہو رہا ہے۔ اور ایک دوسری ویڈیو کے اندر ایک ہندو دہشت گرد ایک مسلمان کو یہ کہتے ہیں کہ تم بنگالی ہو، تم مسلمان ہو، تم یہاں پر آ کر کیا کر رہے ہو، تم یہاں ہندوؤں سے روزگار چھین رہے ہو۔ انہیں بھی مارا پیٹا گیا ہے۔ ناظرین کرام یہ سارے مظالم بھارت کے اندر ہو رہے ہیں۔ انسانی حقوق کا دعوے دار بھارت دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں لاکھوں کشمیریوں پر ظلم ہوتا ہے، اب بھارت کے اندر بسنے والے مسلمانوں پر بھی ظلم شروع ہو گیا ہے۔ لہٰذا بھارت کے اندر بسنے والے 30 کروڑ سے زائد مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سکھ فارمرز کی طرح اپنے حق کے لیے باہر نکلیں، مودی کا تختہ الٹنے کے لیے اور ہندو دہشت گردوں سے بھارت کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، ورنہ مساجد کو شہید کیا جائے گا، مسلمانوں کو عبادتوں سے روکا جائے گا، ان کو کاروبار نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ بھارت ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ بھی ناظرین کرام بھارت ہی سے ہے۔ بھارت کے اندر وسیم رضوی نامی ایک شخص ہے جو خود کو شیعہ وقف بورڈ کا سربراہ یا ذمہ دار بھی قرار دیتا ہے۔ اس نے بھارت کی سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ قرآن پاک کے اندر جہاد کے حوالے سے جو آیات ہیں ان کو نکالا جائے کیونکہ اس سے ٹیررزم، دہشت گردی پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین کرام وسیم رضوی خود کو شیعہ قرار دیتا ہے لیکن بھارت کے اندر بسنے والے جو شیعہ مسلک کے لوگ ہیں یا شیعہ علماء ہیں یا شیعہ تنظیم کے لوگ ہیں ان سب نے وسیم رضوی کے اس بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ شیعہ کمیونٹی کو بدنام کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام اس سے اتنی بات سمجھ میں ضرور آ جانی چاہیے کہ بھارت کے اندر اس طرح کے دنگے فسادات کے لیے، اس طرح کے متنازع بیانات دینے کے پیچھے RSS بی جے پی کی غنڈہ حکومت کا ہاتھ ہے اور بی جے پی اور RSS کے ایجنٹوں کو خرید کر ان سے اس طرح کے بیانات دلوائے جا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو، مسلمانوں کے اندر اختلافات ہوں، مسلمانوں کو وہاں سے نکالا جائے۔ لہٰذا ایسے غداروں کو چن چن کر
کر مسلمانوں کو اپنی صفوں سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ بہرحال ناظرین ہم آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ سری لنکا اور نیوزی لینڈ سے ہے۔ ناظرین سری لنکا سے خبر سامنے آ رہی ہے جسے الجزیرہ نے بھی رپورٹ کیے ہے کہ سری لنکا کے اندر مسلمان خواتین کے لیے برقع لینے پر یا حجاب لینے پر پابندی عائد کرنے اور اسلامک سکولوں کو بند کرنے کے حوالے سے غور و فکر کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سری لنکا کے ایک منسٹر کی جانب سے انکشاف ہوا ہے کہ ایسے کئی سکولوں کو، اسلامک سکولوں کو بند کیا جائے گا، برقعے پر پابندی عائد کی جائے گی۔ دراصل ناظرین بھارت اس طرح کی چیزوں کے پیچھے ہے۔ سری لنکا کے اندر بدھسٹ دہشت گردوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو کرونا وبا ہے اس کا الزام مسلمانوں پر لگایا گیا اور مسلمانوں کی میتوں کو جلانے کا حکم دیا گیا سری لنکن حکومت کی جانب سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں سری لنکا کا دورہ کیا۔ سری لنکن حکومت سے مسلمانوں کے خلاف جو یہ فیصلہ تھا اس کو واپس لینے پر مجبور کیا کہ سری لنکا کے اندر مسلمانوں کی میتوں کو جلایا نہ جائے بلکہ ان کو تدفین کا موقع دیا جائے۔ اب ایک مرتبہ پھر پاکستان پر ذمہ داری ہے کہ وہ سری لنکن مسلمانوں کی آواز بنے اور وہاں پر برقع یا اس طرح کے جو متنازع اقدامات ہیں سکولوں کے بند کرنے کے ان سے روکا جائے اور سری لنکن حکومت کو سمجھایا جائے کہ مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن نہ کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین نیوزی لینڈ کے اندر جو کرائسٹ چرچ کا واقعہ ہوا تھا، مسجد کے اندر ایک جنونی دہشت گرد صلیبی نے حملہ کر کے 50 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا تھا، اس کی دوسری برسی منائی گئی ہے اور نیوزی لینڈ کی حکومت نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کو ہر طرح کا تحفظ حاصل ہے۔ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے نیوزی لینڈ کی حکومت ہر طرح کے اقدامات کر رہی ہے۔ بہرحال ناظرین آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین میانمار برما سے ہے اور چائنا سے ہے۔ ناظرین میانمار کے اندر پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور مظاہرین اور فوج کے درمیان، پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ 70 سے زائد پروٹیسٹرز کو قتل کر دیا گیا ہے اور جو قتل کرنے والی سپرے ہے، کیمیکل سپرے ہے، وہ بھی مظاہرین کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ 1 فروری کو بغاوت ہوئی تھی، مارشل لا لگا تھا اور برما کی جو حکومت تھی آنگ سان سوچی کی اسے ختم کر دیا گیا تھا اور اب تک احتجاج جاری ہے۔ 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے لیکن مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور خبر جو چائنا سے سامنے آ رہی ہے کہ چائنا اپنے اگلے ایئر کرافٹ کیریئر کو نیوکلیئر پاورڈ بنا رہا ہے، یعنی نیوکلیئر ہتھیاروں کو بھی وہاں اسے ایئر کرافٹ کیریئر پر رکھا جائے گا اور یہ پیغام ہے امریکہ کو اور رشیا اور اسی طرح سے دیگر دشمن ہیں چائنا کے ان کو کہ چائنا کے پاس بھی جدید ترین جو بمبار ایئر کرافٹ کیریئر ہیں وہ موجود ہیں، لہٰذا چائنا کے خلاف حملے یا کارروائیاں کرنے سے امریکہ گریز کرے۔ آگے بڑھیں تو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ایران، سعودی عرب اور یمن سے ہے۔ ناظرین فیلق القدس نامی ایک تنظیم ہے ایران کی، اس کے کمانڈر نے، قدس فورس کے کمانڈر نے، جنرل اسماعیل کانی ان کا نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حوثیوں کی مدد ایران کر رہا ہے تاکہ سعودی عرب پر اہم اہداف کو ٹارگٹ کیا جائے۔ العربیہ جو سعودی عرب کا میڈیا نیٹ ورک ہے اس نے رپورٹ جاری کی ہے کہ فیلق القدس کے جو سربراہ ہیں جنرل اسماعیل کانی انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ حوثیوں کے ذریعے سے سعودی عرب پر ایران ہی حملے کروا رہا ہے۔ جبکہ ناظرین ایک اور رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ حوثیوں نے اقوام متحدہ کی جانب سے جو جنگ بندی ایگریمنٹ ہے اس کو نہ ماننے کا اعلان کر دیا ہے۔ حوثیوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یمن کے اندر جنگ بندی نہیں ہوگی۔ اب اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انٹونیو گوترس نے عمان سے رابطہ کیا ہے کیونکہ عمان کے حوثیوں سے اچھے تعلقات ہیں۔ عمان کو کہا جا رہا ہے کہ حوثیوں سے رابطے کر کے ان کو سمجھایا جائے کہ جنگ بندی ہو کیونکہ لاکھوں یمنی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین جو یمن کی فورسز ہیں وہ تعز کے علاقے میں، مغرب کے علاقے میں اور دیگر علاقوں میں کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہیں جس میں درجنوں حوثیوں کو تباہ کرنے اور ان کے علاقوں یا ٹھکانوں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین سعودی عرب سے خبر سامنے آئی ہے، عرب نیوز نے یہ خبر جاری کی ہے کہ سعودی عرب کی خواتین کو اب آسمانوں تک بھی پہنچایا جا رہا ہے اور سعودی خواتین کی ایک فورس کو بھرتی کیا گیا ہے جو بطور پائلٹ ایئر فورس کے اندر بھی شامل ہو سکیں گی اور جہازوں کو بھی اڑا سکیں گی۔ اور سعودی عرب دعویٰ کر رہا ہے کہ وومن جو خواتین ہیں ان کو باروزگار بنایا جا رہا ہے اور ان کو جابز دی جا رہی ہیں، لیکن
لیکن بہت سے لوگ اسے ماڈرنزم سے تعبیر کرتے ہیں اور روشن خیالی سے تعبیر کرتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام امریکہ اور جرمنی کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ واشنگٹن کی جانب سے تقریباً $2.25 ارب کا اسلحہ جرمنی کو فروخت کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جرمنی کے اندر امریکہ کی تقریباً 40,000 سے زائد فوجیں تھیں جسے ٹرمپ دور کے اندر نکالنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ جرمنی اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوئے تھے، لیکن اب جو بائیڈن کی حکومت ایک مرتبہ پھر یورپ کے ممالک کے ساتھ رابطوں میں ہے اور یورپ کے ممالک کو اسلحہ فروخت کرنے کے معاہدے کر رہی ہے اور ان کو مدد دینے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ سنیے میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔